حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما معزز محتشم حاضرین مقتدر علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حشر کے آخری رکوع سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں پر درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد اللہ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے یہاں 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا، بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا، بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے، تو فرمایا اس کا نام تقوی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بھلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف تقوی ہے۔ توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے۔ اور مولانا روح فرماتے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزرگاہ خلیل اطہر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لے آئے، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے۔ فرمایا بڑا حج ہے، دل کنٹرول میں ہو تو دل کی عظمت 1000 کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے قبلہ اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں، میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھ دی مہندی ٹر دی پھردی ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری دے کر پھر ضرورت داغ دی۔ تو تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے۔ بعض علماء نے لکھا گناہوں سے نفرت کا نام، قلبی گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے۔ اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی، آپ فرماتے تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے سفر کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ وہ میاں صاحب فرماتے نا پڑھنے ہوتے مان کرینا تے نا آنکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہار صداوے منا روڑ دبے تو دبڑے۔ اگر وہ عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، اس نے مرنے سے پہلے اللہ سے معذرت کر لی، اور یہ اللہ کی عادت ہے جو معذرت کر لیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا در بند نہیں ہوا، بس اس کی چوکھٹ پہ تو 2 آنسو چاہیے بھائی۔ اور روایت کے لفظ ہے جو سچے دل سے معذرت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راغب منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ مدینہ میں ایک گویا تھا، بوڑھا ہو گیا، بقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ پہلے تو معذرت کی، اور پھر کہا مالک جب تک آواز تھی لوگ گانا سنتے تھے، پیٹ کی آگ بجھتی تھی، اب تو آواز گئی اور سننے والا بھی کوئی نہیں۔ فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے بھائی، فن کمزور کون فنکار کو جانتا ہے، لیکن اس نے معذرت کر لی اور ساتھ کہا مالک اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا، میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ماہر استراحت تھے، خواب میں آواز آئی کہ بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اٹھو اس کی مدد کو پہنچو، ننگے پاؤں ننگے سر تھوڑ لگا دی۔
جب آپ وفی کے قبرستان میں داخل ہوئے قدموں کی آہٹ اس گویے نے سنی، اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے، گھبرا گیا، کہتے مالک آج عمر کے غضب سے بچا لینا۔ دوڑنے لگا تو میٹھی آواز آئی، رکو، میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا۔ جی بھر کے رویا، مالک ساری زندگی تیری یاد سے دل غافل رہا، آج پیٹ کی خاطر تجھے پکارا تو تو نے میری مدد کے لیے عمر کو بھیج دیا۔ بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی، اس کا اعزاز کے پھر اس کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو جو معذرت کرتے ہیں اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون اس حال میں حاضر ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہتی ہے آقا مجھے پاک کیجیے۔ 4 دفعہ اس نے اپنے گناہ کا اظہار کیا اور حضور سے یہی عرض کر دیا آقا مجھے پاک کیجیے۔ اس سے گناہ بڑا ہوا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، فرمایا گناہ تو نے کیا ہے تو سزا بھی تیرے لیے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے 2 سال بچے کو دودھ پلایا، جنم دیا، پھر 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، سنسار کیا گیا، خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ آج صحابی نے، کھلے راوی نے، جو معذرت کرتے یہ اللہ کی عادت کے اللہ معاف کرتے۔ تو وہ بنی اسرائیل کا گناہ گار جس کا میں نے تذکرہ چھیڑا، اس کی زندگی غفلت میں، کوتاہیوں میں گزری تھی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ تو اب گناہ چھوڑ دیے، برے دوست چھوڑ دیے، بری مجالس چھوڑ دی، دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک صالح بندے کے قدموں میں گزارا۔ اس کی بستی کے پڑوس میں ایک پہاڑ، اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا، اور اس کی زندگی کا ورد وظیفہ، اس کی یادیں، اطراف میں اس کی شہرت اچھی تھی۔ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن اس نیک بندے کے قدموں میں گزارا۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ، مدیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے ویڈیو لگے، اور چکے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لگے ہلے آن ہزارا، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کچھ کچھ رکھیے چنگا بہن ہزارا۔ اور رومی فرماتے صحبت سالے ترا سالے گنا، صحبت تالے ترا تالے گنا۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا، اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی۔ یہ شوق سے کھینچ کے اس اللہ والے کے قدموں تک لے آیا۔ ماضی کی اوراق پلٹے، من کی سارے باتیں کہہ ڈالی، دل کے اجالوں میں، رات کے سناٹوں میں الجھا بھی ہوں، بھٹکا بھی ہوں، ایک گناہ گار اور گناہ چھوڑ کے تیرے قدموں میں آ گیا ہوں، اور چند مجھے اپنی رفاقت میں قبول کر لے۔ بھائی جان یہ تو گناہ چھوڑ کے آیا تھا، وہ نیکوکار تھا، وہ شب زندہ دار، بھول ہو گئے، اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا، تکبر پیدا ہوا، دھمکا دیا، اور کہتے پلٹ جا، کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے، من کی دنیا میں ڈوب گیا، اور جی ہی جی میں اللہ سے کہتا مالک تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے مجھے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا کہہ و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی۔ پڑھنے سے ماں کری نا آخی میں پڑھا، او جبار کہا سناوے بنا روڑ دبے تجھ کرے۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ ہم تو معذرت سے کہوں کہ بھائی ہم 5 نمازیں پڑھیں تو لوگوں کو بے نمازی کے طعنے دیتے ہیں، ہم تو چند لگے راہ خدا میں خیرات کریں تو لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں۔ یہ رویے ہم نے لوگوں میں دیکھنے پڑے ہیں۔ ہم نے اسلاف کو بھی پڑھا اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، ان کے قد کتنے بڑے بڑے تھے، وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے تھے۔ تقویٰ کہتے ہیں عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ میں نے ایک شخص کو ایک بار نہیں 1000 بار بیان کیا، اور جب بھی نام لیتا ہوں لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ مختصر سا تعارف سامنے رکھوں گا اور پھر ان کا تقویٰ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بہت بڑا نام، اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال دیا۔ وہ اتنا عظیم المرتبہ شخص ہے یار۔ حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا۔
لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا ٹاٹ کا خرقہ پہنا کانٹوں کے تک میں لگایا حضور کی خدمت میں حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا حضور کی خدمت میں لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ٹاٹ کا خرقہ پہنو کانٹوں کے تک میں لگاؤ جب جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور فرمایا جبریل آج کس ادا میں آگے عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے تو اتنا بڑا نام اقبال خراج عقیدت پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے زد رائے عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب روح را جز عشق او آرام نیست عشق و روزیست پورا شام نیست ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بہر و بردر گوشہ دامان اوست اقبال کہتا ہے جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو مولا علی والا مانگو کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے کتنا بڑا نام ہے یار ذرا تقویٰ دیکھیے گا آپ ہمارے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا ایک شجر سے اٹھتا دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا کبھی کہتے کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا اور لوگ اس کو جلا دیتے اور میں خاک کا ڈھیر بن جاتا اس کو تقویٰ کہتے ہیں ہمارے پلے کیا چگلی غیبت حسد کینہ کی آگ لگی ہوئی ہے اور ہم میں نے عرض کیا نماز پڑھ کے بے نمازی کے تانے چند ٹکے خیرات کرے تو لوگوں کو کنجوس کیا کچھ نہیں ہم کہتے ان کے قد دیکھو کتنے بڑے بڑے اور وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والے 39 لوگ ایمان لائے 40واں جوان ایمان لاتے تو ناروں کے خون میں استقبال ہوتا ہے وہ جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اشرا مبشرہ میں سے ہے عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں کسی نے کہا حضرت آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو تو آپ فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے تو منہ پہ مارے جائیں گے کبھی بچوں کو جمع کرتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے حضرت عمر کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں بیٹے کی گود میں سر ہے اور آپ بیٹے سے فرماتے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو عرض کی باجان خیریت تو آپ فرماتے میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم